بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد اللہ العظیم ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صل وسلم علی النبی الامین۔ عزیز طلبہ، آج ہم رکوع نمبر 12 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 97 تا 103 ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، من کانا، جو ہے، عدوًا، دشمن، لجبریل، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا، فإنہ، تو بے شک اس نے، نزلہ، اس کو اتارا ہے، یہاں مراد قرآن مجید ہے، علی قلبک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے، مصدقا، تصدیق کرنے والا ہے، لما، اس کی جو، بین یدیہ، اس سے پہلے کتابیں نازل ہوئی، وہدی وبشریٰ، اور ہدایت ہے اور خوشخبری ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ اب اس کا بامحاورہ ترجمہ سماعت کیجیے۔ قل من کان عدوا لجبریل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ جو شخص حضرت جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو بے شک اس نے یہ آپ کے دل پر نازل کیا ہے اللہ کے حکم سے، مصدقا لما بین یدیہ، اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے کتابیں نازل ہوئی ہیں، وہدی وبشریٰ للمؤمنین، اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور یہود کو دعوت حق دی، تو انہوں نے اپنے کچھ علماء کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، جن کا لیڈر عبداللہ بن سوریہ تھا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوالات پوچھے جن کے جواب سوائے نبی کے اور کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو درست جوابات دیے، انہوں نے درست تسلیم کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم مجھ پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سا فرشتہ وحی لاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام۔ ابن سوریہ نے کہا، وہ تو ہمارا دشمن ہے، اگر میکائیل ہوتا تو ہم ایمان لے آتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہم پر عذاب نازل کرتا ہے، اس کی یہود دشمنی مشہور ہے، جس کی تازہ مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ہمارے پاس رحمت بنا کر بھیجا، لیکن اس نے یہ منصب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپ دیا۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں یہودیوں کے اس اعتراض کا جواب دیا گیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا، وہ تو اللہ کے قابل اعتماد پیامبر ہیں،
اور صرف حکم الہی کی تعمیل پر مقرر ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو کلام الہی قرآن کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے وہ منشائے الہی ہے۔ اگر تم صرف اس وجہ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی مخالفت کر رہے ہو کہ انہوں نے قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نازل کیا اور تم پر کیوں نہیں اتارا، تو گویا تم اللہ تعالیٰ کو اپنا دشمن خیال کرتے ہو۔ اس کے بعد قرآن اپنے 3 وصف بیان کرتا ہے۔ نمبر 1 کہ وہ سابقہ آسمانی کتب یعنی تورات، زبور، انجیل اور دوسرے صحائف جو ہے کی تصدیق کرتا ہے، اور نمبر 2 وہ پیکر رشد اور ہدایت ہے یہ قرآن، اور اہل ایمان کے لیے اس میں خوشخبری ہے، تاکہ یہود اس کتاب الہی پر ایمان لائے۔ اب ان کی مخالفت صرف قرآن کی مخالفت ہی نہیں بلکہ خود ان کی اپنی کتاب کی بھی مخالفت ہے، یعنی یہ قرآن تو تورات، زبور، انجیل کی تصدیق کرنے والا ہے، تو قرآن پر ایمان لانا ایسا ہے جیسے یہ خود اپنی کتاب تورات پر ایمان نہیں لا رہے اور اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت میں ارشاد الہی ہے، من کانا جو ہے عدوً دشمن للہ اللہ کا، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ اور اس کے رسولوں کا، وجبریل اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا، ومیکال اور حضرت میکائیل علیہ السلام کا، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی، عدو دشمن ہے، للکافرین کافروں کا۔ اب اس کا بامحاورہ ترجمہ سن لیجئے۔ من کان عدوا للہ جو شخص دشمن ہے اللہ کا، وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں کا، اور حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہم الصلاۃ والسلام کا، فإن اللہ عدو للکافرین تو بے شک اللہ تعالی کافروں کا دشمن ہے۔ اس آیت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی مخالفت کا لازمی نتیجہ بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص جبرائیل علیہ السلام کا مخالف ہے وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا مخالف ہے، اور اس سے تمام رسولوں، تمام فرشتوں، حتیٰ کہ حضرت میکائیل علیہ السلام کی مخالفت بھی لازم آتی ہے۔ تو جو شخص ان میں سے کسی ایک کا بھی مخالف ہو وہ سب کا دشمن ہے، کیونکہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے کا دشمن ہے وہ شخص کافر ہے اور اس کے ساتھ دشمنوں والا سلوک ہوگا۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، انزلنا ہم نے نازل کی، الیک آپ کی طرف، آیات بینات واضح آیات، روشن دلیلیں، وما یکفر وما اور نہیں، یکفر انکار کرتے، بہا ان کا، الا الفاسقون مگر سب نافرمان۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ اور البتہ ہم نے آپ کی طرف واضح نشانیاں اتاریں، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ اور ان کا انکار صرف نافرمان ہی کرتے ہیں۔ اس آیت میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے
کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر روشن آیات یعنی نبوت کے تمام دلائل نازل کیے. یہ آیات، یہ نشانیاں اس قدر واضح ہیں کہ ان کا انکار محال اور عقل سے بعید ہے. کوئی سلیم الفطرت انسان ان کا انکار نہیں کر سکتا. صرف وہی لوگ ان کے منکر ہو سکتے ہیں جو نافرمان اور عہد شکن ہو اور عقل و دانش سے خالی ہیں. ورنہ چشم بینا رکھنے والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں سینکڑوں نشانیاں موجود ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور رسالت پر دلالت کرتی ہے. اس کے بعد اگلی آیت میں ارشاد الہی ہے، اوا کلما، اور کیا جب بھی، عاہدو، ان سب نے عہد کیا، عہدن، کوئی عہد، نبذہ، تو اسے پھینک دیا، فریقن، ایک گروہ نے، منہم، ان میں سے، بلکہ، اکثرہم، ان میں سے اکثر، نہیں، لا، نہیں، یؤمنون، ایمان لاتے. اوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، کیا ایسا نہیں ہے جب بھی انہوں نے کہ کوئی عہد کیا تو اس کو توڑ دیا ان میں سے ایک فریق نے. بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر جو ہے وہ ایمان نہیں لاتے. ولما، اور جب، جاءہم، آیا ان کے پاس، رسول، ایک رسول، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدق، تصدیق کرنے والا، لما، اس کی جو، معہم، ان کے پاس ہے، نبذا، تو ڈال دیا، فریق، ایک گروہ نے، من الذین، ان سے، الذین، جو، اوتوا الکتاب، سب دیے گئے کتاب، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، وراء، پیچھے، ظہورہم، اپنی پیٹھوں کے، کأنہم، گویا وہ، لا یعلمون، سب نہیں جانتے. ابا محاورہ ترجمہ اس کا سماعت کیجئے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس ایک رسول آیا اللہ کی طرف سے، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، جو اس کی تصدیق کرنے والے ہیں جو ان کے پاس ہے، نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تو پھینک دیا ایک گروہ نے اہل کتاب میں سے، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ پیچھے، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں. ان آیات میں یہودیوں کی قومی روش کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ عہد شکنی اور غداری ان کا قومی شعار رہا ہے. یہود کی تاریخ نقد عہد کے واقعات سے بھری پڑی ہے. یہود کی ہمیشہ روش یہ رہی ہے کہ جب بھی انہوں نے خدا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی عہد کیا تو وقت آنے پر ایک فریق نے عہد شکنی کی اور اسے معمولی سمجھتے ہوئے بالائے طاق رکھ دیا. چونکہ یہود نے اس امر سے انکار کر دیا تھا کہ ان سے آخر الزمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی عہد لیا گیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عہد شکنی ان کی قدیم عادت ہے. ایفائے عہد تو الگ بات ہے، وہ تو سرے سے ایمان سے ہی عاری ہے، بلکہ اپنی کتابوں اور صحیفوں پر بھی ایمان نہیں رکھتے.
اس کے بعد والی آیت میں واقعاتی شہادت پیش کی گئی ہے کہ جب ان کے پاس ایک عظیم الشان رسول یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے جن کو وہ بخوبی پہچانتے تھے اور جو ان کی پیش گوئیوں کے عین مطابق تھے، تو اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا فی الحقیقت تورات پر ہی عمل ہوتا، مگر ان اہل کتاب میں ایک گروہ نے خود اپنی آسمانی کتاب ہی کو پس پشت ڈال دیا، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دین کو مٹانے نہیں آئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے حیات نو بخشنے کے لیے آئے تھے۔ اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاتَّبَعُوا، اور ان سب نے پیروی کی، ماں اس کی جو تتلو پڑھتے تھے، الشیاطین شیاطین، علی ملک سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت پر۔ اب اس کا بامحاورہ ترجمہ، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور انہوں نے اس کی پیروی کی جو شیطان سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں پڑھتے تھے، وَمَا كَفَرَ، اور نہیں کفر کیا، سلیمان حضرت سلیمان علیہ السلام نے، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن سب شیطانوں نے کفر کیا۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا لیکن شیطانوں نے کفر کیا، يُعَلِّمُونَ، وہ سکھاتے تھے، النَّاسَ لوگوں کو، السحر جادو، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السحر، جو لوگوں کو سحر جادو سکھاتے تھے۔ وَمَا أُنزِلَ، اور جو نازل کیا گیا، عَلَى الْمَلَكَيْنِ دو فرشتوں پر، بِبَابِلَ بابل میں، ہاروت و ماروت ہاروت اور ماروت پر۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَاروتَ وَمَاروت، اور جو بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر نازل کیا گیا، وما، اور نہیں، يعلمان، وہ دونوں سکھاتے تھے، من احد، کسی ایک کو، حتی، یہاں تک کہ، یقولا، وہ دونوں کہہ دیتے، انما، بے شک، نحن، ہم، فتنۃ، آزمائش ہیں، فلا تکفر، سو تو کفر مت کر، وما يعلمان من احد، اور وہ نہ سکھاتے تھے کسی کو سحر، حتی یقولا انما نحن فتنۃ فلا تکفر، یہاں تک کہ کہہ دیتے ہم تو صرف آزمائش ہے پس تو کفر نہ کر۔ فَيَتَعَلَّمُونَ، پھر بھی وہ سیکھ لیتے، منہما، ان دونوں سے، ما، وہ، یفرقون، وہ سب جدائی ڈالتے، اس سے، بھی، اس سے، بین المرء، آدمی کے درمیان، وزوجہ، اور اس کے بیوی کے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، سو وہ سیکھتے ان دونوں سے وہ کچھ جس سے خاوند اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے۔ وما ہم، وما، حالانکہ نہیں، ہم وہ سب، بِضَارِّینَ،
نقصان پہنچانے والے بھی اس سے من احد کسی کو الا مگر باذن اللہ اللہ کے حکم سے وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ اور وہ نقصان پہنچانے والے نہیں اس سے کسی کو مگر اللہ کے حکم سے وَيَتَعَلَّمُونَ اور وہ سب سیکھتے تھے ما وہ جو یضرہم وہ انہیں نقصان دیتا ولا اور نہ ینفعہم وہ انہیں نفع دیتا وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضرہم ولا ینفعہم اور وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور انہیں نفع نہ دے وَلَقَدْ عَلِمُوا اور البتہ تحقیق ان سب نے جان لیا لمن البتہ جو اشتراہ اسے خریدے ما لہو نہیں ہے اس کے لیے فی الآخرۃ آخرت میں من خلاق کوئی حصہ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ اور البتہ وہ جان چکے ہیں جس نے یہ خریدا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں وَلَبِئْسَ اور البتہ برا ہے ما جو شرو ان سب نے بیچ ڈالا بھی اس کے بدلے انفسہم اپنی جانوں کو لو کانوا یعلمون کاش وہ سب جانتے ہوتے وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ البتہ برا ہے جو ان سب نے بیچ ڈالا اس کے بدلے اپنی جانوں کو لو کانوا یعلمون کاش وہ سب جانتے ہوتے وَلَوْ أَنَّهُمْ اور اگر بے شک وہ آمنوا سب ایمان لاتے واتقوا اور وہ سب پرہیزگار بن جاتے لمثوبۃ البتہ وہ ثواب جو من عند اللہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے خیر بہتر ہے لو کانوا یعلمون کاش وہ سب جانتے ہوتے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اور اگر وہ ایمان لے آتے اور پرہیزگار بن جاتے تو اللہ کے پاس اچھا بدلہ پاتے لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش وہ جانتے ہوتے ان آیات کی وضاحت کچھ یوں ہے جب بنی اسرائیل پر اخلاقی پستی اور مادی زوال کا دور آیا اور غلامی اور جہالت نے ان میں اخلاق حسنہ ناپید کر دیے تو انہوں نے تورات کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیا اب ان کا ذوق ان کا مزاج جادو ٹونے تعویذ گنڈے اور عملیات کی طرف راہ پانے لگا عمل و حرکت کی بجائے تساہل اور بے عملی کی طرف راغب ہو گئے انہوں نے ہر مشکل کام کو محض پھونک تعویذ منتر سے کرنے کا طریقہ ایجاد کر لیا ان کے اخلاقی زوال کی یہ حالت دیکھ کر شیطان جن و انس نے ان کو مزید بہکانا شروع کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام کی عظیم الشان سلطنت صرف سحر اور منتر کی مرہون منت تھی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے صاف ارشاد فرما دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان خرافات سے کوئی تعلق نہ تھی کوئی نسبت نہ تھی بلکہ یہ تو وہ گمراہ لوگ تھے جو شیطان کی رہنمائی میں جادو سکھایا کرتے تھے جادو کفر ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا دامن اس سے پاک تھا
ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے جن کا ذکر اس آیت میں آیا ہے۔ ان کے متعلق مختلف قسم کے قصے کہانیاں بعض تفاسیر میں درج ہیں جو فی الحقیقت بے بنیاد ہے اور بنی اسرائیل کے ذریعے مسلمانوں میں رواج پا گئے ہیں۔ اصل مطلب یہ ہے کہ یہود نے اس چیز کی پیروی کی جو شیاطین عہد سلیمانی میں پڑھتے تھے اور جو ان دو فرشتوں پر نازل کی گئی تھی۔ گویا یہود عرب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں موجود تھے وہ دو قسم کے سحر کا اتباع کرتے تھے۔ نمبر 1 وہ جادو جو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں رائج تھا، اور نمبر 2 وہ جادو منتر جو ملک عراق کے مشہور شہر بابل میں دو فرشتوں پر اتارا گیا تھا۔ قرآن مجید کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی آزمائش کے لیے دو فرشتوں ہاروت و ماروت کو انسانی شکل میں بھیجا تھا۔ جو لوگ ان سے جادو سیکھنے آتے تھے وہ انہیں حفظ ما تقدم کے طور پر متنبہ کر دیتے کہ ہم آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، لہٰذا تم جادو کا فن سیکھ کر اسے برے مقاصد کے لیے استعمال نہ کرو اور اس طرح کافر نہ بنو۔ اگرچہ سحر حرام ہے لیکن ان فرشتوں کو اس لیے سکھایا گیا تھا تاکہ سرکش اور بدعہد یہودیوں کی بدعمالی واضح ہو جائے۔ مندرجہ بالا تنبیہ کے باوجود یہود فرشتوں سے ان عملیات کو سیکھتے تھے جن کے ذریعے وہ میاں بیوی کے ذریعے تفریق اور معاشرے میں فتنہ و فساد پیدا کرتے تھے۔ یہ حرکت یہود کی انتہائی پستی کی دلیل تھی۔ گویا ان کی کوشش ہوتی تھی کہ میاں بیوی کے درمیان رشتہ الفت کو ختم کر دیں جس پر معاشرے کے استحکام کی بنیاد ہوتی ہے۔ وہ اس حقیقت سے بھی ناواقف تھے کہ اعمال شیطانیہ سے کسی کو نفع یا نقصان صرف اللہ کے اذن سے ہی پہنچایا جا سکتا ہے، ورنہ یہ علوم بذات خود بے اثر ہیں۔ آخر میں فرمایا کہ یہودی بخوبی جانتے تھے کہ اس طرح کے اعمال رذیلہ میں پڑنے والوں کے لیے آخرت کی زندگی میں کوئی حصہ نہ ہوگا۔ افسوس ہے کہ ان پر وہ دین حق جیسی نعمت سے منہ موڑ کر کفر و سحر اختیار کرنے لگ گئے ہیں۔ گویا اللہ اور آخرت پر ان کا ایمان ہی نہیں رہا۔ تو یہاں تک ان آیات کی وضاحت اور تشریح ہو گئی۔ اب اس رکوع کے بارے میں آپ کے لیے کچھ ہوم اسائنمنٹ ہے۔ نمبر 1 اس کا رکوع کا آپ نے لفظی اور بامحاورہ ترجمہ زبانی یاد کرنا ہے، اور نمبر 2 اس رکوع کا آپ نے بامحاورہ ترجمہ اور تشریح خوش خط لکھنا ہے تاکہ آپ کی بار بار پریکٹس کرنے سے یہ آپ کو صحیح ذہن نشین ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔